پہلے مفتاح صاحب نے ایک بجٹ پیش کیا، اس میں اعداد و شمار ہی سارے غلط تھے۔ اب دوست ممالک سے انہوں نے ریٹن گارنٹیز مانگی ہیں کہ ہمیں وہ اسسٹنس دیں، تو دوست ممالک نے وہ گارنٹیز اس حکومت کو نہیں دیں۔ اس حکومت کا کریڈیبلٹی کا بہت بڑا کرائسس ہے۔ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کر سکے؟ کافی حد تک تو کی ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ملک کو بچانے کے لیے جو میجرز ان پلیس کرنے پڑیں گے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، وہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ میجرز ان پلیس نہ کیے تو اس کے نتیجے میں جو تباہی آئے گی وہ کہیں زیادہ ہے، وہ تو کوئی اس کی توقع نہیں کر سکتا آج تک۔ جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں حماد اظہر۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو معاشی معاملات ہیں ان کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے ابھی تک جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پا سکے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حماد بھائی یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے معاملات طے نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ بڑی دیر سے کہا جا رہا تھا کہ معاملات طے پا گئے ہیں اور جو ان کی جانب سے فنڈنگ ہونی ہے وہ آ جائے گی، لیکن نہیں آئی اب تک، کیا وجہ؟ دیکھیں، شروع سے غیر سنجیدہ سا ماحول رہا ہے۔ پہلے مفتاح صاحب نے ایک بجٹ پیش کیا، اس میں اعداد و شمار ہی سارے غلط تھے، اس پہ بھی آئی ایم ایف نے آبجیکٹ کیا۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے کافی غیر سنجیدہ گفتگو کی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ جی آئی ڈونٹ کیئر اور یہ وہ سارا۔ اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ان کی بھی اعداد و شمار میں بہت پرابلمز آئے۔ اب دوست ممالک سے انہوں نے ریٹن گارنٹیز مانگی ہیں کہ ہمیں وہ اسسٹنس دیں، تو دوست ممالک نے وہ گارنٹیز اس حکومت کو نہیں دیں۔ اس حکومت کا کریڈیبلٹی کا بہت بڑا کرائسس ہے۔ اسحاق ڈار کا عالمی اداروں کے ساتھ کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے اور اس حکومت کا دوست ممالک کے ساتھ، تو وہ جب تک نہیں آئے گی آپ کا آئی ایم ایف سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جو حالات ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط اور پاکستان کے حالات، کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کر سکے؟ کافی حد تک تو کی ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، اب معیشت اس نہج پہ یہ لے آئے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط اب بہت کڑی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے جو میجرز ان پلیس کرنے پڑیں گے ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے، وہ آسان نہیں ہیں، لیکن اگر وہ میجرز ان پلیس نہ کیے تو اس کے نتیجے میں جو تباہی آئے گی وہ کہیں زیادہ ہے، وہ تو کوئی اس کی توقع نہیں کر سکتا آج تک پاکستان میں۔ ابھی آلریڈی جو حالات ہوئے ہیں وہ کبھی پہلے نہیں ہوئے، تو آئی ایم ایف تو ناگزیر ہو چکا ہے، اور بس یہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے، ان کی سنجیدگی کا ایشو ہے۔ خود بھی میرا خیال ہے یہ کچھ ایسی انہوں نے صورتحال، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بنائی جا رہے ہیں کہ فائنینشیل ایمرجنسی کی، جو کہ ویسے تو غیر آئینی ہوئے گا، لیکن اس کی طرف یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے مفتاح کی بات کی یا اسحاق ڈار کی بات کر رہے ہیں، ایک تو ان میں سے بہتر کون تھا، اور دوسرا یہ بتا دیجئے گا کہ مفتاح کا کہنا تھا، مفتاح اسماعیل کا، کہ ہمیں ایک بار پھر آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد دوبارہ ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا، تو اگر آپ لوگ آتے ہیں تو کیا ہم اس پروگرام کے بعد پھر ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے؟ نہیں، ان میں سے بہتر کوئی نہیں تھا، نیلے پہ دیلا تھا، اور ظاہر آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا۔ یہ پروگرام تو آپ کا جون میں ختم ہو رہا ہے۔ خیر ابھی تو فی الحال یہ پروگرام کے ہوتے ہوئے یہ مفتاح صاحب نے ایکسٹینڈ کیا تھا پروگرام سپتمبر میں، وہی نہیں، ابھی تک اسی کا ایک ریویو مکمل نہیں ہو سکا، صرف ایک ہی ریویو ہوا ہے، دوسرا ریویو ہونا تھا، ابھی تک تو اس پروگرام کے ان کو پرابلمز آئے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو جو ہمارا امیڈیٹ جو سیفٹی ہے وہ آئی ایم ایف ہی ہے، لیکن آئی ایم ایف میں جا کے پھر ہمیں اور ریفارمز بھی کرنے پڑیں گے۔ اچھا ایک اس کے حوالے سے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ہم جو آئی ایم ایف کا شکنجہ ہے یا جو پاکستان وہاں پھنسا رہتا ہے تو اس سے نکل سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی حکومت آئے گی، اس حوالے سے آپ نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ایک پروگرام آپ اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مزید نہ جانا پڑے؟ جی بالکل، ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرامز کے ساتھ کانکرنٹلی ریفارمز کرنے پڑیں گے۔ دیکھیں جس طرف ہماری معیشت چل رہی تھی نا جب ہم حکومت میں تھے، اور 6% گروتھ آ گئی تھی، اور سپر کموڈٹی سائیکل اور کووڈ کے چیلنجز کے باوجود معیشت بڑی اچھی جا رہی تھی، اگر ہمیں یہ اس طرح نہ ہٹایا جاتا تو ہم نے شکنجے سے نکل جانا تھا۔ یہ میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمیں پھر ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ یہ تو آپ دیکھیں نا، پچھلے 11 ماہ میں روپیہ 100 روپے ڈی ویلیو ہو گیا، انفلیشن 3 گنا بڑھ گئی، آپ کی فارن ایکسچینج ریزروز نیچے آ گئے، عالمی اداروں نے 2 مرتبہ آپ کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، وہ تو پورا سینٹیمنٹ تباہ ہو گیا، اور ایک بالکل ہی غیر یقینی کی صورتحال، اور بڑا مس مینیج انہوں نے کیا، اس لیے آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑا، ورنہ اگر ہماری گورنمنٹ رہتی اور یہ پروگرام ہمیں مکمل کرنے دیا جاتا تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ اچھا حماد بھائی، ملکی حالات میں یہ بتائیے کہ یہ جو اب تاریخ دی گئی ہے 14 اپریل کی، الیکشن تو ہونے چاہیے، شیڈول بھی آیا، آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ جیسے آج بھی جو ہے ابھی تک وہ پیسے جو ہیں وہ نہیں دیے گئے، جو کہا گیا تھا کہ 20-21 ارب جو ہے الیکشن کمیشن کو دیا جائے، تو آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں سیف گارڈز موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی حکومت آتی ہے وہ بے شرمی کے ساتھ
الیکشن کمیشن کے پیسے روک کے الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں سیف گارڈز موجود ہیں اور سپریم کورٹ ڈائریکٹلی بھی اس کو چارجڈ ایکسپینڈیچر ڈکلیئر کر سکتا ہے. اس کے واضح آرٹیکل 81 کے اندر اس کی واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے, آرٹیکل 81 اور آرٹیکل 84. تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشنز ہوئیں گے. یہ بھاگنے کی آخری لمحے تک, آخری سانس تک کوشش کریں گے, لیکن ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ توہین عدالت کے اوپر تبدیلی کا قانون لے کے آ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر یہ ہوتا تھا کہ 58(2)B کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم کو جو ہے گھر بھیجا جاتا تھا, اور ماضی کی حکومتیں گئیں بھی میاں نواز شریف کی, محترمہ بے نظیر کی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 58(2)B تو ہے نہیں, تو توہین عدالت کا قانون تبدیل کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے وزیر اعظموں کو جو گھر بھیجا جاتا ہے اس کا بھی رستہ روکا جائے. ہاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں پہلی مرتبہ ایسے ہوگا کہ پی سی او کا حلف لیے بغیر اور مارشل لاء لگے بغیر یہ کوشش کی جا رہی ہے, پہلی دفعہ سے ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ناکام ہوئے گی. اکثریت عوام اور ججز تو جمہوریت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ آئندہ جو ہے یہ جو کہیں پر بیک ڈور رابطے شروع ہوئے ہیں الیکشن کے حوالے سے, کچھ خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے کوئی رابطے جو ہیں ابتدائی وہ آغاز ہوا ہے, تو کوئی رابطوں کا آغاز ہوا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ایسا ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. 14 مئی کو تو الیکشن ہوئے گا, اس کے بعد دیکھتے ہیں. عام انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کرنی ہے تو آ جائیں ٹیبل پہ. اس حوالے سے کوئی ہو سکتا ہے کہ سب جماعتیں اکٹھی بیٹھیں اور ایک وقت کے اوپر الیکشن کے اوپر کوئی متفقہ فیصلہ ہو جائے, وہ کچھ پیچھے آ جائیں, 2 مہینے 3 مہینے, کوئی ایک آدھ مہینہ آپ آگے ہو جائیں اور ایک ساتھ ہی جو ہے ملک کے اندر الیکشن ہو جائے؟ ان پہ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, جو لوگ آئین شکنی کرنے کے لیے تیار ہیں, جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے اقتدار کے لیے, جو عدلیہ میں تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں, مطلب کیا کیا حربے انہوں نے نہیں استعمال کیے, فاشزم کی انتہا کر دی. تو یہ تو ان کے تو کسی لفظ کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جو بس آئین ہے اس کے مطابق چلیں اور الیکشن کرائیں آئین کے مطابق, جو لوگ جس کو ووٹ دیں وہ حکومت کرے. اٹس ناٹ راکٹ سائنس. اچھا مہاد بھائی آخری کویسچن یہ بتا دی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات جا رہے ہیں, کیونکہ جس نہج کی طرف لے کے جائی جا رہے ہیں, کوئی جمہوریت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, اور اس دفعہ تو وہ شہباز شریف صاحب بھی نظر آتے ہیں کہ اپنی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, تو معاملات جس سنجیدگی کی طرف جا رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ان کی خواہش تو میرا خیال ہے یہی ہے کہ جمہوریت ڈیریل ہو جائے لیکن الیکشنز نہ ہوں تاکہ عمران خان نہ آئے. ان کی پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے, لیکن میرا خیال ایسے ممکن نہیں ہے. انٹرنیشنل حالات, ملک کے اکنامک حالات, پبلک کا موڈ یہ اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. بہت شکریہ مہاد بھائی, آپ نے وقت دیا.